حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے مولا کو راضی نہ کر سکے۔ ماں باپ کا دل اولاد کے لیے بڑا نرم ہے، ذرا سی نیکی پہ خوش ہو جاتا ہے، ذرا سے احسان پہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو ماں باپ کے اس نرم دل سے فائدہ نہ اٹھائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی ہے ان کے لیے۔ آج نوجوان کہتا ہے کہ ابا نے دوستوں کے سامنے میری انسلٹ کر دی ہے، میری توہین کر دی ہے، تیرے 1000 دوست بھی ہوں تیرے ابے کی جوتی کے اوپر قربان ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ آج دوستوں کو ٹائم دیتے ہو اور باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں تمہارے پاس، یہ کتنی بڑی بے حسی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے اور اللہ نے جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے سجائی ہے۔ اور فرمایا سخط الوالد سخط اللہ، فرمایا والد کی رضا اللہ کی رضا ہے، اگر تو یہ چاہے اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے تو پھر تو دیکھ لے تیرا باپ تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ باپ کی رضا یہ اللہ کی رضا ہے، تو باپ جن کاموں کو کہے وہی کرو۔ اور اس میں حضرات مفتیان کرام فرماتے ہیں اگر کوئی عالم بھی بننا چاہتا ہے لیکن اس کا باپ راضی نہیں ہے تو باپ کی بات مانے کہ باپ کیا کہتا ہے۔ اس علم سے بھی تو وہی پہچاننا ہے کہ جس سے مولا راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ نے حکم دے دیا ہے ماں باپ کو راضی رکھنے کا تو ان کو راضی کرو، ان کو قائل کرو۔ آپ اگر تبلیغ میں بھی جانا چاہتے ہیں، ماں باپ اگر روک رہے ہیں تو پہلے ان کو راضی کرو، ان کو خوش کرو، قائل کرو، ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ، وہ خوش ہو کر اجازت دیں تو پھر یہ عبادت ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو۔ کتنے باپ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ جی بچہ جہاد پہ چلا گیا میں روکتا رہا اس نے مانا ہی نہیں ہے، وہ فلاں کام پہ چلا گیا میں روکتا رہا وہ مانا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ اگر باپ کو ناراض کیا تو آپ کی وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ آئیے بہت ساروں کو نماز پڑھ کے تلاوت کر کے 3-4 نیکیاں کر کے ذرا کہ یہ غلط فہمی ہو جاتی کہ ہم بڑے نیک ہیں، چلو یہ ایک گناہ کر لیا تو کیا ہوا، اور تو نیکیاں کی ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے اگر کوئی واقعہ ایسا صادر ہوا یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں ہی معاف کر دیا ہے، ان کا تو قیامت میں کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ آخری وقت ہے، جسم سے روح نہیں کر رہی اور کلمہ طیبہ کی تلقین کی جا رہی، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، حضور تشریف لائے، فرمایا بھی اس کی والدہ زندہ ہے، والدین زندہ ہے؟ بتایا کہ والد صاحب تو فوت ہو چکے ہیں، والدہ ہے۔ فرمایا بلاؤ، بلایا۔ حضور نے پوچھا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ میں تو ناراض ہوں۔ کس بات پہ؟ میرے اور اس کی بیوی کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہوتا تو یہ اپنی بیوی کی سپورٹ کرتا، میری بات نہ سنتا، اس لیے میں ناراض ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ تو آخری وقت ہے، چلو اس کو معاف کر دو۔ اب انہوں نے آگے سے عرض کیا کتنی سمجھدار ہیں، اللہ کے محبوب آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے پھر کسی کی کیا مجال ہے حکم عدولی کرے، اور اگر مشورہ ہے تو پھر میرا اختیار ہے۔ حضور نے فرمایا مشورہ ہے یا رسول اللہ میں نے تو معاف نہیں کرنا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری تدبیر اختیار فرمائی، صحابہ سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس کو یہیں پہ میرے سامنے جلاؤ، جب تم نے معاف نہیں کرنا تو پھر ہم بھی اس کو جلاتے ہیں۔ اب ماں تھی نا، لگی چوٹ تو دل نرم ہو گیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ حضور نے فرمایا جب معاف نہیں کرتی تو جلائیں گے، پھر اور کیا کریں گے؟ نہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ بس یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا، حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضور کا دیدار کر رہے ہیں آنکھوں سے، اور ان کے روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔
کیا خوبصورت منظر عطا کر دیا، حضور کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی، سیدھے جنت کے اندر چلے گئے۔ تو میرے محترم سامعین، وہ صحابی رسول اگر ان سے پوچھ ہو سکتی ہے تو میں اور آپ کس بات کی مولیاں بھائی؟ تو اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ساری کی ساری عبادتیں دھری رہ جائیں گی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا؟ سارے بولو، کیا معاملہ کرنا؟ انصاف کا نہیں، احسان کا۔ انصاف سے اگلا درجہ، ساری دنیا سے انصاف کرنا، مگر ماں باپ سے کیا کرنا؟ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر یہ بات فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرنا، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اب ہے تمہارے صبر کا امتحان۔ اب کس کا امتحان؟ کیونکہ ابے کو تو غصہ آنا ہے 1 منٹ کے اندر، اس نے تو گالی بھی دینی ہے، اس نے آپ کو برا بلا بھی کہنا ہے، اس کو تو غصہ آنا ہے۔ تو فرمایا کہ اب ہے تمہارے صبر کا امتحان، کیونکہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کے اعضاء بھی بوڑھے ہو گئے، جسم کے اعضاء بھی کمزور ہو گئے، حوصلہ بھی کمزور ہو گیا، بات بات پہ غصہ آتا ہے، حد سے زیادہ آتا ہے، تو وہ اگر کچھ کہہ دے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اس کے آگے تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ اور یہ پتہ ہے اف کیا چیز ہے؟ میری طرف دیکھو، بات سن کے آج کے نوجوانوں کو یہ بڑی عادت ہے، یوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ چہرہ بنانے کی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جو بات بھی کرنی ہے مسکراتے ہوئے چہرے سے کرنی ہے، بڑے پیار سے کرنی ہے، پیار سے جواب دینا ہے، ان کی گالیوں کا، ان کے غصے کا اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کا بڑے پیار سے جواب دینا ہے، منہ بنا کر الوؤں کی طرح جواب نہیں دینا، بلکہ بڑے پیار سے جواب دینا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہو جاؤ تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم نے جو بات بتائی میں نے وہ آپ کو بتا دی کہ ماں باپ کے آگے اف کی بھی اجازت نہیں، منہ بنانے کی بھی اجازت نہیں، غصے والا چہرہ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، مکروہ چہرہ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسکراتا ہوا چہرہ اور بڑے محبت کے لہجے میں جواب دے۔ نہیں اماں جان آپ کو غلط فہمی ہوئی، ابا جان بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اتنے پیار سے آگے سے جواب دے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ کہ ماں باپ کو پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آپ ان کے لیے آج سے دعائے مغفرت شروع کر دیں، بے شک ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا بچپن میں جیسے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا آپ بھی ان کے اوپر رحم کر دیں، ان کی بوڑھی جان پہ رحم کر دیں، اے الہ العالمین آپ بھی میرے ماں باپ کے اوپر رحم کر دیں، دعائے مغفرت کریں ان کے لیے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں جی کاروبار میں بڑا خسارہ ہوا جی، بڑا ہاتھ تنگ ہے، تو میرا پہلا سوال یہی ہوتا ہے ماں باپ ناراض تو نہیں ہیں؟ یاد رکھو جن کے ماں باپ ناراض ہیں ساری دنیا پھر لیں کبھی بھی ہاتھ نہیں کھلے گا ان کا، جاؤ پیروں کو الٹا لٹکا دو،
پڑھ لو جتنے مرضی وظیفے، چیلنج ہے، کبھی بھی ہاتھ نہیں کھلے گا۔ اور جب تمہارے ماں باپ راضی ہوں گے وظیفہ کوئی بھی نہ پڑھنا، دیکھنا اللہ کی رحمتوں کا می کیسے برستا ہے۔ تمہیں ان کی دعائیں وہاں لے جائیں گی جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہے، وہاں تک لے جائیں گی۔ تو اس لیے ماں باپ اگر ناراض ہیں تو راضی کرو ان کو، پیار محبت سے قائل کرو، چاہے وہ رشتے ناتوں کے حوالے سے بات ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر جو ایک چلا سلسلہ، بچی نے شادی کی، جن ماں باپ نے پالا پوسا، کیا ان کی عزت رکھی، اور اوپر سے بکواس کر رہی ہے میں کون سا کوئی چیز لے کے آئی ہوں۔ بدبخت نے اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ سب سے قیمتی چیز تو تھی، اپنے ماں باپ کی عزت تھی، ہیں جی؟ تو پیسہ تو آ ہی جاتا ہے لیکن عزت واپس نہیں آتی۔ ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ کیا تم نے ان کا حال، اور کبھی ان کے دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ اور ایسے جوڑے ذلیل ہوتے ہیں، 2-4 دن کا بس عشق، پھر اس کے بعد ساری زندگی برباد پھر ان کی، کیونکہ ماں باپ کا دل جو دکھایا ہے۔ اور اگر آپ پیار محبت سے ان کو قائل کر لیں، اسلام پسند کی شادی سے منع نہیں کرتا، لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ تو پہلے ماں باپ کو راضی کریں، ان کو قائل کریں، کیونکہ جو اونچ نیچ وہ سمجھتے ہیں ہماری عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ وہ جو بھی کریں گے تمہارے فائدے کے لیے کریں گے، تمہارے نقصان کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ تو میرے محترم سامعین، ماں باپ دنیا سے چلے گئے،